العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات محمد حضرات سورہ نساء کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے. اکثر علماء خطباء اور ذاکرین حضرات مجالس کا آغاز اس آیہ مبارکہ سے کرتے رہتے ہیں. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی اطاعت کرو جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا ہے. عزیزوں، جس نوعیت کی یہ مجلس ہے وہ نوعیت کسی بھی طرح کی تمہید کو گوارا نہیں کرتی. لہذا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت میں جب بحث ہوتی ہے تو نہ تو اللہ کے سلسلے میں بحث ہوتی ہے اور نہ رسول کے سلسلے میں کوئی مباحثہ ہوتا ہے.
جو بھی بحث ہوتی ہے، جو مباحثہ ہوتا ہے، جو مناظرہ ہوتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ اولی الامر کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ اس بات کو تو سب کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو اللہ نے لازم و واجب قرار دیا ہے، لیکن اولی الامر کسے مانا جائے اور کس کی اطاعت کی جائے، اس سلسلے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اولی الامر سے مراد اصحاب رسول ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء کرام ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے، اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے، اولی الامر سے مراد فرما روا ہے، جس کے سر پر تاج ہے وہ اولی الامر ہے، جس کے زیر قدم تخت ہے وہ اولی الامر ہے، جس کے ہاتھ میں عنان حکومت ہے وہ اولی الامر ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ کچھ لوگ اسے اولی الامر مانتے ہیں جس کے سر پر تاج حکومت نظر آتا ہے، ہم اسے اولی الامر مانتے ہیں جس کے سر پر تاج ولایت نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ اسے اولی الامر مانتے ہیں جس کے زیر قدم تخت حکومت نظر آتا ہے، ہم اسے اولی الامر مانتے ہیں جس کے زیر قدم دوش نبوت نظر آتا ہے۔ کچھ اسے اولی الامر مانتے ہیں جس کے ہاتھوں میں عنان حکومت نظر آئے، ہم انہیں اولی الامر مانتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زلف رسالت نظر آئے۔ بہرحال یہ اپنا اپنا مقدر ہے، اپنی اپنی تقدیر ہے، لیکن سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ جو بادشاہ ہے وہی اولی الامر ہے۔ آئیے آج کی مجلس میں تھوڑی سی گفتگو بادشاہ کے سلسلے میں ہو جائے۔ عزیزوں، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء بنائے، اللہ نے رسول بنائے، اللہ نے امام بنائے، اللہ نے اولیاء بنائے، اللہ نے اوصیاء بنائے، لیکن اللہ نے شاید کسی کو بادشاہ نہیں بنایا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے بادشاہ بھی بنائے۔ اب جب بادشاہوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں جناب سلیمان کا ذکر ہوتا ہے جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، جناب داؤد کا ذکر ہوتا ہے جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ لیکن عزیزوں، ایک بادشاہ کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کیا، اور صرف بادشاہ کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ جب اللہ کسی کو بادشاہ بناتا ہے تو اس میں کیا صفات ہوتی ہیں۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی اللہ نے سب سے زیادہ ناز برداری کی، بڑی نعمتیں نازل ہوئیں بنی اسرائیل پر۔ دیکھیں، بہت توجہ کے ساتھ اس وقت میری مجلس سنیے۔ آپ امت مرحومہ کہلاتے ہیں، اس امت کا کسی امت سے کوئی تقابل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا کہ آپ کو کھانا کھانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ بنی اسرائیل میں کچھ افراد ایسے بھی گزرے ہیں، کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں کہ جن کو اللہ نے گھر بیٹھے کھلایا، ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، یعنی آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کی اللہ نے اتنی ناز برداری کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا ناقہ چاہیے تو اللہ نے ویسا ناقہ بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دسترخوان چاہیے تو مائدہ نازل ہو گیا۔ جو یہ فرمائش کرتے تھے اللہ ان کی فرمائش پوری کرتا تھا، لیکن بے ادبی کی وجہ سے، بے حرمتیاں کرنے کی وجہ سے، نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے نعمتیں سلب ہوتی چلی گئیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔
یہ دل کا درد ہے، بیان کرنا ضروری ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے خدا کے لیے۔ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ بچے تو شاید مجلس میں آتے ہی نہیں جن کو مخاطب کیا جانا ضروری ہے، لہذا اگر ان بچوں کے والدین یہاں بیٹھے ہوں تو وہ کم سے کم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ تبرک، یہ نعمتیں ہیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ خدا کے لیے ایسی حرکتیں نہ کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہم سے سلب ہو جائیں۔ غرور و تکبر کا شکار نہ ہوئیے۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم تابوت نہ اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا، یہ نہ سوچئے کہ ہم ماتم نہ کریں گے تو کون ماتم کرے گا۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر ہم حسین پر نہ روئیں گے تو پتھر روئیں گے، ہم نہ روئیں گے تو جانور روئیں گے، ہم نہ روئیں گے تو چرند روئیں گے، پرند روئیں گے، درندے روئیں گے۔ اس بات کی کوشش کیجئے کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ نعمت جانے نہ پائے۔ عزیزوں، بہت ضروری ہے یہ باتیں لوگوں تک پہنچانا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عزیزوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے اس بات سے کہ اتنا سمجھایا جاتا ہے، اتنا بتایا جاتا ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزوں، بہرحال آج بھی آپ نے جو دیکھا اور آگے بھی کچھ ویسی ہی امید نظر آتی ہے، تو خدا کے لیے تھوڑا سا لوگ آگے آئیں اور یہ نہ سوچیں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سامنے آئیں اور اس مسئلے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا، جنہوں نے نعمتوں کو دیکھنے کے بعد ان کی قدر نہ کی، بے ادبی کا شکار ہوئے، کیسے کیسے عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے۔ بہرحال عزیزوں، آپ ذرا غور تو کریں کہ بنی اسرائیل پر ایسے ایسے عذاب نازل ہوئے کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا تھا۔ دیکھیں غور سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، کیا کہا جاتا تھا؟ تابوت سکینہ۔ اس تابوت سکینہ میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ الحمدللہ ہم بھی جو تابوت اٹھاتے ہیں اس میں بھی بڑے تبرکات ہوتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں وہ تابوت سکینہ ان کے پاس تھا۔ جب کہیں جنگ بجاتے تھے تو اسے لے کے جاتے تھے، آگے رکھتے تھے، اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن مسلسل اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ظالم ترین بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو گیا جس کا نام جالوت تھا، اور یہ جالوت ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لے گیا۔ اب جب تابوت سکینہ بھی ان سے چھن گیا تو پریشان ہوئے، تو اپنے دور کے نبی کے پاس آئے۔ اب اللہ نے قرآن میں اس نبی کا نام نہیں بتایا کہ کس نبی کے پاس آئے، لیکن تفسیر میں نام شموئیل ملتا ہے کہ اپنے دور کے نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ہم جالوت سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ کسی کو ہمارے لیے بادشاہ بنا دیں تو ہم اس کی سرداری میں جالوت سے جنگ کریں۔ دیکھیے عزیزوں، ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا کہ یہ بنی اسرائیل گمراہ تھے، بہکے ہوئے تھے، تابوت سکینہ ان سے جالوت چھین لے گیا، اللہ نے ان کے اوپر ایک ظالم ترین بادشاہ مسلط کر دیا، لیکن کم سے کم یہ جانتے تھے کہ بادشاہ اسی کو مانا جائے جو نبی کا بنایا ہوا ہو۔ ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد علیہ وسلم، نبی کا بنایا ہوا، یہ تو جانتے تھے نا۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہمارے محمد علیہ وسلم۔ پورا واقعہ جالوت و تالوت کا نہیں پڑھنا ہے، تو بہرحال جب نبی سے انہوں نے گزارش کی، ہاں بھیا سب کام پہلے کر لیا کرو بیٹا، تو بہرحال اس دور کے جو نبی تھے جناب شموئیل، انہوں نے جناب تالوت کا انتخاب کیا اور تالوت کو اپنی قوم کا بادشاہ بنایا۔ اب پہلے تو کہہ رہے تھے بادشاہ بنا دیجئے، جب انہوں نے بادشاہ بنا دیا تو یہ کہنے لگے آپ نے انہیں کیسے بادشاہ بنا دیا، آپ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیتے، ہم اس بادشاہت کے زیادہ اہل تھے۔ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اولی الامر کا مطلب بادشاہ بھی سمجھ لیا جائے، تب بھی بادشاہ کیسا ہونا چاہیے
یہ بھی قابل غور بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں بادشاہ بنا دیا، ان کے پاس تو خزانہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ ہم جب کسی کو بادشاہ بناتے ہیں تو مال دیکھ کے بادشاہ نہیں بناتے، دولت دیکھ کے بادشاہ نہیں بناتے، خاندان میں کتنے افراد ہیں یہ دیکھ کے بادشاہ نہیں بناتے۔ اب قرآن کا جملہ کیا ہے کہ اس نبی نے کہا کہ بستتاً فی العلم والجسم، ہم نے ان کو اس لیے بادشاہ بنایا ہے کہ علم اور جسم میں ان کا کوئی برابر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، نہ علم میں کوئی ان کی برابری کر سکتا ہے، نہ جسم میں یعنی شجاعت میں ان کی کوئی برابری کر سکتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ نبی اگر کسی کو بادشاہ بھی بناتا ہے تو ہر غیرے کو بادشاہ نہیں بناتا، ایسے کو بادشاہ بناتا ہے کہ نہ علم میں اس کا کوئی جواب ہو، نہ شجاعت میں اس کا کوئی جواب ہو۔ تو اب رسول کے بعد اگر تمہیں بادشاہی کو ماننے کا شوق ہے تو پھر کسی ایسے کو بادشاہ مانو کہ نہ علم میں اس کے برابر کوئی ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، سن رہے ہیں؟ نہ علم میں اس کے کوئی برابر ہو، نہ شجاعت میں اس کے کوئی برابر ہو۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس فرش پر بیٹھ کے آپ کیسے اس جملے کو سنتے ہیں، الحمدللہ ہم نے نبی کے بعد اسے مانا کہ جس نے پیدا ہوتے ہی قرآن سنا کے اپنے علم کا ثبوت دے دیا، گہوارے میں اجدہے کو دو کر کے اپنی شجاعت کا ثبوت دے دیا۔ صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد۔ تو قبلہ نہ مولا علی سے بڑا کوئی عالم نظر آیا، نہ علی سے بڑا کائنات میں کوئی شجاع نظر آیا۔ ہاں عزیزوں، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے بہت سے واقعات پیش کر سکتا ہوں۔ مولا کائنات کے سلسلے کی جتنی کتابیں اس میں واقعات اس طرح کے بھرے پڑے کہ جس سے اندازہ ہو کہ علی کا علم کس منزل کے اوپر تھا۔ لیکن اہل سنت کے جید علماء کا ایک جملہ ہے، شیعہ علماء کا نہیں بلکہ اہل سنت کے جید علماء کا ایک جملہ ہے جس کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو شاید آپ خاموش نہ رہیں گے، کہ انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ علی کے علم کی دلیل کے لیے، علی کے علم کی دلیل کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا علی کسی مسئلے میں رسول کے کسی صحابی سے کچھ پوچھتے نظر نہیں آئے، لیکن ہر صحابی علی سے سوال کرتا ہوا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یعنی کبھی مولا علی نے کسی صحابی سے قرآن کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں کوئی جھوٹے سے جھوٹی حدیث نہیں دکھا سکتا کہ مولا علی نے کسی سے کچھ پوچھا ہو، لیکن ہر صحابی مولا علی سے سوال کرتا ہوا نظر آیا، یا علی یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ بتا دیجئے، یا علی یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ بتا دیجئے، اس کے معنی بتا دیجئے، اس کی تفسیر بتا دیجئے، اس کا مطلب بتا دیجئے، اس کا مفہوم بتا دیجئے۔ تو مولا علی سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر علم ہے تو مولا علی کے پاس۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ دوسری چیز ہے علم والجسم، یعنی علم اور جسم۔ جسم کا مطلب کیا؟ کہ جسم کا مطلب شجاعت۔ لیکن میں ایک دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھیا علی سے بڑھ کے علم بھی کسی کے پاس نہیں، اور علی سے بڑھ کے جسم بھی کسی کے پاس نہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ نہ علی سے بڑھ کے علم کسی کے پاس ہے، نہ علی سے بڑھ کے جسم کسی کے پاس ہے، اس لیے کہ ساری کائنات میں کوئی کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، لیکن اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، علی کی آنکھیں عین اللہ ہوتی ہیں، اس کا چہرہ ہوتا ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ کہلاتا ہے، اس کے ہاتھ کہلاتے ہیں، علی کے ہاتھ ید اللہ کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں جو میں نے ارادہ کیا ہے میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ مولا کائنات کی شجاعت کس منزل پر ہے، مولا متقیان کی شجاعت۔ قسم خدا کی عزیزوں، لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم سے بڑا کائنات میں کوئی روادار آپ کو نظر نہیں آئے گا، دوسروں کا خیال رکھنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم اگر خیبر کی جنگ بھی پڑھتے ہیں تو 40ویں دن کے حالات بیان کرتے ہیں،
کبھی تفصیل سے 39 دن بیان نہیں کرتے. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں شاید اس سے پہلے بھی آغا باقر کے امباڑے میں کبھی 5-6 سال پہلے میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں. اس وقت جی چاہ رہا ہے کیونکہ شبیہ تابوت سامنے ہے, لہذا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت پہ یہ جملہ عرض کروں. اور جیسا کہ میری عادت ہے دوسرے کا جملہ اسی کا نام لے کے عرض کرتا ہوں. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی بڑے غضب کے خطیب تھے, خیبر پڑھ رہے تھے, اور اس خیبر میں انہوں نے 39 دن, دیکھیں سنیے گا, یہاں ماشاءاللہ شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اہل ذوق حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ 39 دن تک خیبر میں کیا ہوتا رہا. اب سنیے گا عزیزو جملہ, وہ فرماتے سنیے گا, وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے میدان میں 39 دن تک خدا ساختہ سورج, دیکھیں جملہ ہے قیامت کا, وہ کہتے ہیں خدا ساختہ سورج خود ساختہ مجاہدین کو بے ساختہ بھاگتے دیکھتا رہا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لوگ جاتے رہے اور فرار کر کے آتے رہے. جتنی تیزی سے جاتے تھے اس سے زیادہ تیزی سے لوگ واپس آتے تھے. 39 دن ہو گئے. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, یہ سب آپ کی سنی ہوئی بات ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس پہ کوئی نئی بات میں آپ کی خدمت پہ پیش کر سکوں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا. کل میں علم اسے دوں گا. کسے دوں گا؟ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا. اللہ اکبر, جملہ ہی بڑے غضب کا ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا یعنی کرار ہوگا, جس کو اللہ و رسول سے محبت ہوگی اور جس سے اللہ و رسول کو محبت ہوگی. نہیں غور کیا آپ نے, رسول اللہ نے یہ 5 صفتیں بیان کی. اب جوش خطابت میں لوگ اور بڑھا کے بیان کر دیتے ہیں, لیکن یہ 5 صفتیں رسول اللہ نے بیان کی کہ کل میں علم اسے دوں گا جو پہلی بات کیا مرد ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو کرار ہوگا, جس سے اللہ و رسول کو محبت ہوگی اور جس کو اللہ و رسول سے محبت ہوگی. کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 5 صفتیں ہو گئیں. 39 دن تک لوگ علم لے کے جاتے رہے, لیکن علم تو لے کے جاتے رہے, لیکن رسول اللہ نے کسی کو علم کے ساتھ یہ 5 صفتوں کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ہائے ہائے اللہ جانے آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے, میں کیا عرض کروں. خدا کے لیے بیدار ہو, یہ ان 5 صفتوں کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. اب نبی کہہ رہے ہیں کل علم اسے دوں گا, کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا. سمجھ رہے ہیں, جو غیر فرار ہوگا, جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہوگی اور اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہوگی. یعنی 5 صفتیں رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, آج لوگ ہم سے کہتے ہیں بھائی آپ علم اٹھاتے ہیں, یہ علم تو سمجھ میں آتا ہے, یہ علم میں آپ پنجہ کہاں سے لے آئے؟ سن رہے ہیں؟ ارے بھیا خیبر کے میدان سے لے آئے, رسول کی زبان سے لے آئے. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیں میری آواز بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن پھر بھی میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, بہت توجہ. اور مجھ سے کسی نے کہا نہیں, میرا خود جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں تھوڑی سی جھلکی جنگ خیبر کی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. تو بہرحال رسول اللہ نے یہ فرمایا. یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ اپنے حجرے میں چلے گئے. ابھی یہاں شب داری ہوگی, مرحوم خطیب الایمان فرماتے تھے وہاں صحابہ نے شب داری کی, رات بھر جاگتے رہے. اس لیے جاگتے رہے کہ صبح علم ہمیں مل جائے. آپ غور کر رہے ہیں, اب ہماری ان کی شب داری میں یہی فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں شب داری کا اختتام ہی علم پہ ہوتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ ہاں, اب وہاں شب داری ہوئی مگر علم نہ ملا. رات بھر جاگتے رہے, صبح ہوئی, سب رسول کے
خیمے کے سامنے جمع ہوئے، لیکن پیغمبر اسلام علم لے کے نکلے، سارے مجمع کے اوپر رسول اللہ نے ایک نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنے کے بعد رسول اللہ نے سب کو دیکھا، ایک کے بعد دوسرے پر نظر پڑتی تھی تو پہلے کا دل ٹوٹ جاتا تھا، اس کے بعد تیسرے کو دیکھتے تھے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا تھا، یہ تو کسی اور کو دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ بلند ہو کے اپنے کو دکھا رہے تھے کہ شاید رسول کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول تو کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کسی اور کے منتظر ہیں، کسی اور کا انتظار ہو رہا ہے۔ رسول سب کو دیکھتے رہے، اس کے بعد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ مولا کائنات سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے سامنے آئے۔ کیا سمجھایا؟ سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے سامنے آئے۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ارے بھائی کل ایمان کا عصا بھی ہوتا ہے تو 10 درجے کے ایمان بفائد ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد ایک صلوات اور پڑھے بر محمد دیکھیں عزیزوں، ایک شخصیت گزری اہل سنت میں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں 6 کتابیں ہیں جن کو صحیح کہا جاتا ہے، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 6 کتابیں بالکل صحیح ہیں۔ ان میں آخری کتاب جو ہے اس کا نام ہے سنن نسائی، یعنی سب سے پہلے بخاری، پھر مسلم، اور پھر ترمذی شریف، پھر سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، اور آخر میں سنن نسائی۔ تو یہ امام نسائی جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خصائص امیر المومنین، خصائص امیر المومنین، امام نسائی کی کتاب۔ امام نسائی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اب سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان کرنا میرا کام ہے، اور توجہ آپ حضرات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب علی سامنے آئے تو رسول اللہ نے علی علم کے حوالے کیا۔ دیکھیں یہ ہم نے کبھی کسی اپنے ذاکر سے نہیں سنا، لیکن امام نسائی نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ جب رسول اللہ نے علی کو علم عطا کیا تو علی کو علم دینے سے پہلے صحابہ کی طرف دیکھ کر 3 بار علم کو لہرایا۔ بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد 3 بار۔ یہ تعداد بھی بڑی زبردست ہے، شاید آپ کو کچھ خاص لطف نہیں آیا۔ 3 بار علم کو لہرایا اور اس کے بعد علم علی کے حوالے کیا، علی کے حوالے علم کیا۔ مولا علی علم لے کے آئے، بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، علی علم لے کے آئے، ادھر مرحب سامنے آیا۔ جب مرحب سامنے آیا تو مرحب نے سامنے آگے کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ یہ نہیں کہا تھا اس نے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جو لوگ پڑھ دیتے ہیں جوش خطابت میں، لیکن اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ میری ماں نے میرا مرحب رکھا ہے، ماں وہاں کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نے کہا تھا سارا خیبر جانتا ہے، لیکن جب میں جو پڑھتا ہوں ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، اس نے کہا سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ آپ مجھے بتائیے مولا علی کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ میرے مولا یہ بھی فرما سکتے تھے ساری کائنات جانتی ہے کہ میرا نام علی ہے۔ سنا ہی نہیں آپ نے، میں سمجھتا ہوں نام سن کے دم نکل جاتا، غور نہیں کیا آپ نے۔ لیکن میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے مولا نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ وہ اپنی ماں کا ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا سارا خیبر جانتا ہے، علاقہ جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ اور میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس جیسے ہی کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ واپس ہوا۔ آپ جانتے ہیں راستے میں ابلیس بلا کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے میری ماں کی ایک بات یاد آ گئی۔ کہا کیا یاد آ گیا؟ کہا مجھے یاد آیا میری ماں نے کہا تھا دیکھو جس کا نام حیدر ہو کبھی اس سے نہ لڑنا، جس کا نام حیدر ہو اس سے کبھی نہ لڑنا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزوں، الحمدللہ ہمارے یہاں مجلس پہ نعرے بھی لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو مجلسیں پڑھتے ہیں اس پہ اتنے نعرے لگ جاتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں عرض کر رہے ہیں کہ آپ نعرے لگانے لگیں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ ہمارے یہاں جو نعرے لگتے ہیں اس پہ سب سے پسندیدہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ سب سے پسندیدہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ نعرہ حیدری۔ جب آپ کہتے ہیں نعرہ حیدری تو سارا مجمع کہتا ہے یا علی۔
ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ نعرہ خالص ہندوستانی نعرہ لوگ کہتے ہیں، بے شک ہے، ہمارے بزرگوں نے اس نعرے کو وضع کیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مولا علی کا نام لینے کا ایک طریقہ اختیار کیا، ایک آدمی کہے گا نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری، اور سب دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے یا علی۔ کیا سننا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، یا علی ہی تو کہنا ہے، خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، یا علی ہی تو کہنا ہے نا۔ تو جب یا علی کہنا ہے تو نعرہ اس طرح نہیں لگ سکتا ہے، نعرہ علوی یا علی، لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا نعرہ علوی، سب نے کہا یا علی، کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا اگر اس طرح نعرہ لگایا جائے نعرہ محمدی اور سب کہیں یا علی، تب بھی ٹھیک ہے۔ محمد کا نعرہ یا علی نہیں ہوگا تو کس کا نعرہ ہوگا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ ارے بھائی ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ اگر نعرہ رسالت کے جواب میں یا علی کہا جائے تو اس سے بہتر بھی کچھ نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ، اس سے بہتر کیا؟ رسالت کا نعرہ بھی یہی۔ تو آپ مجھے بتائیے، نعرہ علوی نہیں، نعرہ محمدی نہیں، نعرہ رسالت نہیں، نعرہ امامت نہیں، نعرہ ولایت نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے نعرہ حیدری۔ تو یہ حیدری پہ اتنا زور کیوں ہے؟ کیا سننا ہے؟ یہ حیدری پہ اتنا زور کیوں ہے؟ لیکن جب ہم نے خیبر کے میدان کا رخ کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ جب مرحب نے کہا کہ سارا علاقہ جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول کا بھائی ہوں، میرے مولا نے یہ نہیں کہا میرا نام علی ہے، بلکہ فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جیسے ہی کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو مرحب کو اپنی ماں کی بات یاد آ گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ نعرہ حیدری اس لیے لگتا ہے کہ حیدر سن کر مخالفین کو ماں یاد آ جاتی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے سنیے ایک بات، یہ سب میں صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ کچھ احمقوں کے دماغ میں اس طرح سے کووں نے انڈے دے دیے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ مناظرہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ شاید اس دور کے ذاکرین کا انداز ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں پڑھا جاتا تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں پڑھا جاتا تھا۔ فخر الواعظین کہلاتے تھے مولانا کرار حسین صاحب، تنظیم المکاتب سے وابستہ تھے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے انتقال کو، زیادہ عرصہ نہیں ہوا نا، اب میسم زیدی کو نہ کہیے۔ میں مولانا کرار حسین صاحب وائس کا ایک نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ یہ مجمع سماعت فرمائے، میں چاہتا تو خود پڑھ دیتا، یوں ہی پڑھ دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ممبر پر دیانتداری قائم رہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ لہذا میں نام لے کے پڑھ رہا ہوں، مولانا کرار حسین صاحب وائس کا نقطہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ نقطہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے پڑھا کہ سنیے گا تو صاحب بڑے قیامت کا نقطہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی مرحب کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا سب سے لڑنا لیکن حیدر سے نہ لڑنا۔ اب وہ نقطے نہ معلوم کس کے ہیں تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا مرحب کی ماں حارث کی ماں بھی تھی، انتر کی ماں بھی تھی، 3 مشرکوں کی ماں تھی، ام المشرکین کی سمجھ میں آ گیا۔
سمجھا؟ وہ سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن مولانا کرار صاحب کا نکتہ سنیے، زبان کا نکتہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی ہماری زبان جو ہندوستانی زبان ہے اس میں اکثر جب کسی لفظ کی تانیث بنائی جاتی ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو بالکل عام ہوتے ہیں، کسی کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ جیسے مثلا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کبڑیا، بہت غور سے سنیے، کون؟ کہا یہ کبڑیا، کبڑیا، کبڑیا کی بیوی کبڑن۔ لیکن میں نے اسی لیے آپ کو حوالہ دے دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب میں معیار سے گر کے بات کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ کبڑیا کی بیوی کبڑن، یہی تو کہا جاتا ہے نا۔ یہ کون؟ کا دھوبی، دھوبی کی بیوی دھوبن۔ سنیے قبلہ، میں کہا یہ کون؟ کا دھوبی، دھوبی کی بیوی دھوبن۔ اب مرہب کون؟ یہودی، مرہب کا باپ یہودی، اس یہودی کی بیوی۔ آپ نے سنا ہی نہیں میں کیا عرض کر کے آ رہا بھائی، یہودی کی بیوی کون؟ اب دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے۔ یہودی کی بیوی کون ہوگی؟ کہ یہودی کی بیوی یہودن۔ مولانا کرار صاحب نے کہا کہ یہودن کی سمجھ میں آ گیا، حیدر کے مقابلے پر نہ جاؤ، رسولن کی سمجھ میں نہیں آیا۔ صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ بس قبلہ میں نے مجلس کو تمام کیا تو آپ ذرا غور فرمائے عزیزوں، آج کل تو عجیب و غریب قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ صاحب مولا علی نے احترام کے ساتھ انہیں واپس کر دیا تھا، بہرحال ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں۔ سر پر دستار رکھے ہوئے لوگ ٹی وی کے کسی شو میں کہہ رہے ہیں اس ماں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قبلہ، ایک جملہ ہے تلخ مگر میں کہوں گا ضرور، اور آج نہ کہوں گا تو کب کہوں گا، اس لیے کہ سامنے مولا علی کا تابوت رکھا ہوا ہے، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے ابن ملجم کی شان میں شعر کہے۔ اور توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب ماں، اور اس ماں کو ہمارا سلام، اس ماں کو ہمارا سلام۔ لیکن جن بچوں کی مائیں زندہ ہیں، خدا کے لیے اپنی ماں کا احترام کیجئے، تعظیم کیجئے، تکریم کیجئے۔ آج تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آج تک میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ جن لوگوں کے اوپر اتحاد بین المسلمین کا بخار چڑھتا ہے، اب وہ کہتے ہیں صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اما انہیں تو بھائی بنائے لے رہا ہو، اور جو سگا بھائی ہے اس سے بات چیت نہیں ہو رہی۔ بھائی صلوات بڑھا محمد و آل محمد، سگے بھائی سے تعلقات، ایک صلوات بڑھا محمد و آل محمد، سگا بھائی، اور انہیں بھائی بنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ اماں یاد آ رہی ہیں، اللہ اکبر، اور اپنی سگی ماں کو پلٹ کے پوچھ نہیں رہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اپنی سگی ماں کو پلٹ کے
پوچھ نہیں رہے. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ماں زندہ ہے تو اس کا احترام، اس کی تعظیم و تکریم کیجئے. موقع غنیمت ہے. ماں کے مر جانے کے بعد پچھتائیے گا کہ کاش وہ موقع پھر مل جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک جملہ بڑا قیامت کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مرحب جیسا یہودی بھی، مرحب جیسا یہودی، مرحب جیسا دشمن اسلام اگر اپنی ماں کی ہدایت پر قائم رہتا تو کم سے کم اس وقت تو ہلاکت سے بچ ہی جاتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل اس وقت تو بچ ہی جاتا. دیکھیے جن بچوں کی مائیں زندہ ہیں خداوند عالم ان کی ماؤں کا سایہ ان پر سلامت رکھے اور ان کو توفیق عطا ہو کہ وہ اپنی ماں کی اطاعت بھی کریں. لیکن جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک بڑی فطری سی بات ہے، ہم بھی اس پہ شامل ہیں اور آپ بھی اس پہ شامل ہیں کہ جن کی ماں اس دنیا سے گزر جاتی ہیں، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے کسی کی ماں کے انتقال کو. تو اب عزیزوں ہوتا کیا ہے؟ ایک بڑی نفسیاتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خاندان میں، پڑوس میں اگر کوئی بزرگ بیوی ایسی ہے جس کی صورت ہماری ماں سے ملتی ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جس کے بولنے کا انداز ہماری ماں سے ملتا ہے، جس کی طبیعت ہماری ماں سے ملتی ہے، جس کا مزاج ہماری ماں سے ملتا ہے، تو ہم کو اپنے آپ اس بیوی سے محبت ہو جاتی ہے. میں نے غلط تو نہیں عرض کی، اپنے آپ ہمارا دل اس کی طرف کھنچتا ہے. کیوں؟ میں کہا بھائی ان کا بولنے کا انداز، یہ ہماری چچی ہوتی ہے، ہماری خالہ ہیں، یا ہماری پھوپھی ہیں، یا ہماری رشتہ دار ہیں، لیکن ان کا انداز ہماری ماں سے ملتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں یاد آ جاتی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. اب اسے کیا کیا جائے کہ کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جن کو انہیں دیکھ کر جو علی کے مقابلے پہ آنے والی ہیں، انہیں دیکھ کے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. بس عزیز میں نے بات کو تمام کیا، اور یہ 4 جملے میں نے اس سلسلے میں اس لیے عرض کیے کہ صرف جنگ جمل نہیں ہے عزیزوں، جنگ جمل کے بعد بھی معاملات ختم نہیں ہیں. جب ابن ملجم نے مولا علی کے سر مبارک پر ضربت لگائی تو یہی عورت تھی جو ابن ملجم کی شان میں شعر پڑھ رہی. اور پھر جب امام حسین علیہ السلام امام حسن کا جنازہ لے کے چلے، یوں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، پڑھیے کتاب مناقب آل ابی طالب، پڑھیے اصول کافی. تو یہی عورت تھی جو اپنے ساتھیوں کو لے کے آئی اور امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے. کیسے کیسے ظلم آل محمد کو بڑھائے گئے. ہماری جان قربان. ہاں عزیزوں، 19ویں رمضان کا دن گزر گیا. آج صبح لکھنؤ میں شبیہ مسجد کوفہ میں جیسے ہی فجر کی نماز تمام ہوئی، آپ کے کانوں میں آواز آئی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر ڈالے. کیا عالم ہوا آپ کا، کس طرح سے مومنین نے گریہ کیا، کس طرح سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہے. نہیں عزیزوں، خالی یہی نہیں ہے، آپ نے اذان میں سنا اشہدو ان علی ولی اللہ، تو آج فجر کے وقت آپ رونے لگے. عزیزوں ذرا سوچئے کہ جب آج آپ اس طرح رو رہے ہیں تو جب زینب کے کانوں میں آواز آئی ہوگی قد قتل امیر المومنین، تو زینب کا کیا عالم ہوا ہے. میرے مولا سجدے سے سر اٹھا رہے تھے
اور ابن ملجم علی کے سر پر ضربت لگا رہا، سر شگافتہ ہو گیا۔ میرے مولا خاک مسجد اٹھا کر اپنے زخم سر میں بھر رہے تھے، فرما رہے تو فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، جبرائیل صدا بلند کر رہے تھے، نمازی گریہ کر رہے تھے۔ امام حسن اور امام حسین نے اپنے امامے اتار کے پھینک دیے، گریبان چاک کر لیا، اپنے بابا کو ایک گلیم میں لے کے چلے۔ گھر قریب آیا، بیٹا حسن میرے دوستوں کو واپس کر دو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم کا رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ یا علی یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، جو جی چاہے وہ وصیت کر لیجئے، لیکن سن 61 ہجری میں یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب، یہی ام کلثوم ہوں گی، سروں پر ردائیں موجود نہ ہوں گی، بھرے ہوئے بازار ہوں گے، بیویوں کو تشہیر کیا جا رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ عزیزوں، ہمارے ہاں جو تابوت رکھے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، ان سب کے پیچھے مولا کائنات کی کوئی نہ کوئی مصیبت ہے۔ آپ دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں مرد زیارت کے لیے کب آئیں گے، خواتین زیارت کے لیے کب آئیں گی؟ کبھی مرد کبھی خواتین۔ کل صبح مجلس ہوگی، صبح وصیت کے عنوان سے برادر بزرگ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس پر تشریف لائیں، جس کے بعد خواتین زیارت کریں گی۔ عزیزوں، یہ کبھی مرد کو، کبھی عورتیں، کبھی خواتین، کبھی حضرات، کبھی مومنین، کبھی مومنات۔ آپ کو معلوم ہے جب مولا علی کو گھر لے آئے امام حسن اور امام حسین، تو کبھی علی کی بیٹیاں علی کو گھر میں کوئی روایت نہیں پڑھوں گا۔ علی کی بیٹیاں، صرف میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، علی کی بیٹیاں علی کو گھیر لیتی تھی۔ عزیزو، آپ مجھے بتائیں جب زینب اپنے بابا کا زخمی سر دیکھتے ہو، آپ تو شبیہ کو دیکھ کر روتے ہیں، آپ تو شبیہ کو دیکھ کر روتے ہیں نا، اور زینب اپنے بابا کا زخمی سر دیکھ رہی ہیں، ام کلثوم دیکھ رہی ہیں بابا کا سر زخمی ہے، دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ عزیزوں، اور پھر مولا علی کے اصحاب جو گھر کے دروازے پر موجود رہتے تھے، امام حسن سے کہتے تھے اب مولا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مولا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسن پردے کا اہتمام کرتے تھے، علی کے اصحاب آتے تھے، مولا علی کے پاس بیٹھتے تھے، میرے مولا ان کو نصیحتیں فرماتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد امام حسن آتے تھے، آ کے کہتے تھے اب علی کی بیٹیاں پھر علی کے بعد۔ آج کی رات بھی ایسے ہی بسر ہو رہی ہے، کبھی علی کے اصحاب علی کے پاس ہیں، علی کے بیٹے علی کے پاس ہیں، کبھی علی کی بیٹیاں علی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ عزیزوں، ایک منظر عجیب و غریب روایت میں ملتا ہے، سنیں گے آپ، برداشت کر سکیں گے آپ، کہ حبیب جرہ آیا، اس نے پٹی کھولی، اور پٹی کھولنے کے بعد زخم کو دیکھا، اور پھر امام حسن علیہ السلام سے کہنے لگا کہ زہر نے اثر کر دیا، بہت زیادہ اثر زہر نے کیا۔ اور پھر حبیب جراح نے کہا کہ اس وقت اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ علی کو شیر پلایا جائے، کچھ دودھ علی کو پلایا جائے۔ بس عزیزوں، اس نے اتنا کہا، یہ کہہ کہ گھر سے باہر چلا گیا۔ کوفے میں یہ خبر ہو گئی کہ جراح نے بتایا ہے کہ علی کو شیر پلایا جائے۔
دودھ پلایا جائے۔ چند لمحے گزرے تھے، ایک مرتبہ علی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ امام حسن امام حسین گھر کے دروازے پہ آئے۔ اب جو دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کودے لیے ہوئے، جن میں دودھ لے کے حاضر آئے۔ ہم اپنے مولا کے جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ آج ہم دودھ نہ پیئیں گے، ہم اپنے مولا کے لیے دودھ لے کے آئے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے پیالوں میں دودھ لے کے آ گئے، لیکن ہائے کربلا، جہاں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کودے لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ ارے وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آقا حسین امام زین العابدین سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جتنی عزاداری ساری دنیا میں ہوتی ہے، یہ حسین کے اس ایک سلام کا جواب ہے۔ اے کربلا کے بھوکے حسین، آپ پر ہمارا سلام۔ اے کربلا کے پیاسے حسین، آپ پر ہمارا سلام۔ اے 71 لاشیں اٹھانے والے حسین، آپ پر ہمارا سلام۔ اے علی اکبر کے سینے سے برچی نکالنے والے حسین، آپ پر ہمارا سلام۔ اور اس کے بعد فرمایا ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ الحمدللہ عزیزوں، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ ارے روزے میں جب پیاس میں شدت ہو اس گرمی کے موسم میں تو یاد ضرور کیجئے گا کہ کربلا میں ایک پیاسا ہے کہ جس کا جوان 18 برس کا علی اکبر آگے کہہ رہا تھا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں دشمنوں کو بتا دیتا کہ علی کا پوتا کیسے جنگ کرتا ہے۔ کہا بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، یہ کہہ کے باہر نکالی میرے لال، اپنی زبان میرے دہن میں دو۔ علی اکبر نے زبان باہر نکالی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ کہا بیٹا سید سجاد ان سے کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ ذرا غور کریں، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کے حاضر ہیں۔ وہاں حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بیٹا ان سے کہہ دینا میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر میرا 6 مہینے کا بچہ تھا، میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، میرا بچہ پیاسا تھا، لیکن میرے بچے کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیا گیا، میرے بچے کو 3 بار کا 3